عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح دین اسلام کے اندر حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کی بڑی خصوصیت ہے، اس کا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو اطمینان قلبی دیتی ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جو رسول پاک کی شانیں ہیں، جو حضور کے مرتبے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، وہ بھی امت کے دل کو پھول کی طرح کھلا دیتے ہیں۔ عزیز دوست، یاد رکھیے گا کہ حضور کی جو عظمتیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں، وہ نا بندے کے دل کو کھلا دیتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے نا کہ ہم حضور کے اخلاق کو سمجھیں، تعلیمات کو سمجھیں، کردار کو سمجھیں، حضور کے دیے ہوئے ارشادات کو اپنے حرز جاں بنائیں، اسی طرح نا ہمارا نا ایک ذوق یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی شان کو سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھیں، اور اپنے دل میں روز یہ بات تازہ کریں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی ہی شان عطا فرمائی۔ اور یہ مستقل مضمون ہے قرآن پاک کا حضور کی عظمت بیان کرنا، یہ مستقل مضمون ہے حدیث پاک کا حضور کی شان بیان، مستقل مضمون ہے، مستقل۔ یعنی جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کہیں گے کہ میرے نبی کا حسن و جمال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سخاوت کرتے تھے تو بڑا بانٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ حضور کے جو ہاتھ تھے نا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبو والے تھے۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، حضور کے لبہائے مبارکہ پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم رہتا تھا، اس طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور کو رب کریم نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتے۔ تو حضور کی عظمت کا جو باب ہے، حضور کی شانوں کا جو باب ہے، یہ مستقل ایک باب ہے۔ ہمارے ہاں نا ایک خشکی آئی ہے، بالخصوص کچھ لوگوں نے محنت کر کے یہ خشکی پیدا کی ہے کہ جی آپ تعلیمات کی بات کریں، بھئی ہم سے زیادہ تعلیمات کی بات کون کرے گا؟ آپ اخلاق کی بات کریں، بھئی صبح و شام کرتے ہیں، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، جسے قرآن مجید نے حضور کی عظمت بیان کی ہے، تو کیا اس کی بات چھوڑ دیں؟ قرآن نے میرے محبوب کی پیشانی کا ذکر کیا ہے، حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ کا ذکر کیا ہے، حضور کے دست ید اللہ کا ذکر کیا ہے، چہرہ وجہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، یہ مستقل مضمون ہے۔ آپ باقی چیزیں جب سنتے ہیں نا حضور کی تعلیمات، تو آپ میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا، آپ کے اندر دل نرم ہوتا ہے جب آپ حضور کی تعلیمات سنتے ہیں، اخلاق سنورتے، اور جب آپ حضور کی شان ملاحظہ کرتے ہیں نا، تو بجھا ہوا دل کھل جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ اداس چہروں پہ روشنی آ گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دبے دبے لوگوں نے نا ہنسنا شروع کر دیا، کلیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول چٹکنے لگے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، اور سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا۔ لفظ سادے ہیں، لیکن اس سادگی کے اندر جو خاص رنگ ہے اور ذوق ہے، وہ نہیں جس طرح کوئی روایتی نعت خواں لگا ہوا ہے یا کوئی روایتی خطیب لگا ہوا ہے اور اس کا مقصود ہے یہ بات کرنا، نہیں، دل کے جذبے کے ساتھ، یعنی گہرائی کے ساتھ، کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج، سارا کچھ مدینے والے کی شانیں بیان کرتی ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و دو بوند، دو بوند حضور کی، صرف حضور نہ بوندے دے دیں اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کی، حضور کلی کر کے دو بوندے دے دیں تو کوثر اور سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا ہی رہے۔ تو جو چلتے ہوئے پانی ہے، جو کوثر ہے، جو سارا کچھ ہے، یہ تو صرف حضور کی دو بوندوں سے بن جاتا ہے، باقی سارا دریا تو پیچھے ہے۔ یہ دنیا میں جنت میں جتنی نہریں نظر آئیں گی، یہ ساری دو بوندیں مدینے والے کی۔ فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، سوچ دیکھیے فاضل بریلوی کی، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، پہلا جملہ دیکھیں اور اگلی ترتیب دیکھیں، کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف دو بوند، دو قطرے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ تو دو بوندیں ہیں ابھی، باقی سارا تو، اور پھر ایک آب حیات بڑا مشہور ہے،
اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات۔ میں نے کہا کہ حضور کی شان آپ کا مرجھایا دل، لوگ کہتے ہیں آج طبیعت بڑی بے چین ہے تو میں کہتا ہوں حضور کی نعت سنو، کہتے ہیں آج بور بڑا ہو رہا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور کی نعت سنو، کہتے ہیں آج دل نہیں لگ رہا تو میں کہتا مدینے والے کے ساتھ لگاؤ۔ آپ غلط جگہ پہ سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں ہے ہی نہیں تو ملے گا کیسے؟ کہتے ہیں حضور قدم دھو دے نا تو وہ جو دھون ہے نا حضور کے پاؤں سے لگ کے جو پانی نیچے اترتا ہے، فرماتے ہیں وہ کو پی لے تو اسے آب حیات نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ میں نے کہا کہ شعر و سخن میں کوئی اعلیٰ حضرت کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن یہ دیکھیں ان میں لفظ اسناد میں سادے استعمال کیے، سادے۔ کبھی آپ سادگی کا بھی حسن لینا تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ نکھر جاتی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جملہ دیکھیں، کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ وہ وزیر صاحب کا پیارا نہیں، آپ میری بات کو سمجھے۔ دنیا دار ہیں کہتے ہیں فلانا لاڈلا ہے پیارا ہے، نہ کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ حضور کی جو شانیں، حضور کی جو عظمتیں وہ طبیعت ٹھنڈی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے سرکار نے خود فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، سنن کبریٰ میں، اسی طریقے سے مجمع الزوائد میں ہے، مال میں، کئی کتابوں میں آپ کو حدیث ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 باتوں میں مجھے باقی نبیوں پر اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک تو مطلق فضیلت ہے نا، لیکن 6 باتوں میں اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں، ایسا نہیں کہ ہماری بات سمجھنے میں کسی کو مشکل ہو۔ حضور فرماتے ہیں جامع باتیں دی ہیں، گہری بہت زیادہ ہے، کھولتے جاؤ معنی بیان کرتے جاؤ۔ جامع باتیں، تھوڑی باتوں میں حضور نے زیادہ مطلب بیان کی۔ جلدوں میں کتابیں نہیں دی ہمیں، ایک قرآن عطا فرمایا، ایک قرآن، اسی میں سارا کچھ حضور نے امت کو دے دیا۔ اللہ کی اس کتاب کی صورت میں حضور نے مکمل دین عطا کیا، جامع باتیں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی۔ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، سچ کا ہوتا ہے۔ روب جو ہوتا ہے نا وہ عوام کا نہیں ہوتا، روب آپ کی دیانت کا ہوتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کے اسلحے سے نہیں ڈرتے، لوگ آپ کی اصول پسندی سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو آپ کی سچائی ہے نا وہ ڈراتی ہے لوگوں کو۔ حضور فرماتے ہیں سادے کپڑے پہنتے تھے، 17 پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن بڑے بڑے تگڑے لوگ آ کے مدینے والے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو کانپنے لگتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ میں 1 مہینہ ابھی دور ہوتا ہوں، پورا مہینہ، ابھی دشمن کے پاس جانے میں مجھے مہینہ لگے گا، 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، پہنچنے میں اتنا وقت ہوتا ہے، اور میرا دشمن میرے روب سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ روب کے ساتھ امیہ بن خلف نے ایک دن اپنے گھوڑے کے اوپر نہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے دانہ کھلا رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام مکہ میں ہجرت سے قبل اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں گھوڑا تیار کر رہا ہوں، اس پر بیٹھ کے آپ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اس نے تو کہا نا گھوڑا تیار کر رہا ہوں، تو حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا تو فکر نہ کر، قتل تجھے میں ہی کروں گا۔ نہ یہ کہا کہ تلوار خرید لی ہے، نہ یہ کہا کہ میں نے خنجر لے لیا ہے، نہ یہ فرمایا کہ گھوڑا پر کہہ دیا تجھے قتل، فکر نہ کر تو۔ بدر والے دن سب لوگوں نے زور لگایا، امیہ کو چال کرنے لگا میں نے نہیں چاہا، کہا وجہ کہا انہوں نے مجھے کہا تھا تجھے قتل کر دیں گے، انہوں نے کر دینا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تو سردار ہو کے ڈرتا ہے، اگر لیڈر نہیں جائیں گے تو کارکنوں کا حوصلہ ٹوٹے گا، لہذا تو چل، زبردستی لے گئے۔ اب وہ نہ چھپتا پھرتا ہے حضور سے، یہ میرے نبی پاک کا روب ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، بڑی ڈینگیں مارتے تھے جب دور تھے، اور حضور کے پاس آئے تو ان کے منہ میں زبان ہی نہیں رہی، ان کے وجود میں جان نہیں رہی۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ان سے تو حرکت نہیں ہو رہی ہے، کہتے تھے بڑی باتیں کرتے تھے تو ہلا نہیں جا رہا ان سے۔ کسی طریقے سے امیہ چھپتا چھپاتا نہ پھر رہا تھا، اچانک میرے کریم کی نظر پڑی، حضور نے یہاں سے گلا نہیں کاٹا بلکہ تلوار لے کے نا تو یہاں ہلکا سا نشان لگایا، ہلکا سا، چیخے مارتا ہے، کہتا لوگوں سنو، مجھے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا لو مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے. دوڑتا پھرتا ہے. ابو سفیان کہنے لگے, دوسرے لوگ کہنے لگے کوئی خیال کر, کوئی عقل کا علاج کرا, تو اپنے قدموں پہ چل رہا ہے, تو بول رہا ہے, تو بیٹھ رہا ہے, کہتا ہے میں قتل ہو گیا ہوں. کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں نا, تمہیں کیا بتاؤں, یہ ضرب لگائی کس نے, تمہیں خبر نہیں, ابھی تمہیں نہیں پتا میں کتنی تکلیف, زور زور سے چیختا چلاتا. یہ قافلہ واپس جا رہا تھا, رستے میں ایک جگہ لیٹا اور تڑپ تڑپ کے اس نے جان ہی دے دی, مر گیا. چیخے مارتا تھا قتل کر دیا مجھے, ان کی ہلکی سی ضرب نہیں مار دیا. بھائی ایک تو اللہ نے جوامع الکلم دیے, دوسرا حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روب دیا. ہم کپڑوں اور گاڑیوں سے روب بنانا چاہتے ہیں, کوئی نہیں بنتا. نہ بنگلوں سے روب تھوڑی بنتا. بنگلے کے باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فراڈیا بندہ ہے جس کا بنگلہ, باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چوری کی گاڑی ہے, پیسے لوٹ کے بنائی ہے. روب تو آپ کے کردار سے بنتا ہے. میرے محبوب کا جو روب ہے وہ میرے نبی کی سچائی کا روب ہے. حضور کا جو روب ہے وہ دیانت کا روب ہے. نبی پاک کا جو روب ہے وہ اس بات کا غلبہ ہے. وہ تلواریں لے کے آ جاتے تھے بدر اور احد میں, لیکن جب کوئی اکیلے بٹھا کے پوچھتا نا سچ بتاؤ, تو کہتے تھے سچ تو وہی ہے جو مدینے والے فرماتے ہیں. تو پھر تو آپ ہارے ہوئے ہیں. ہارا ہوا بندہ تلوار اٹھائے گا تو لڑے گا کیا؟ اس نظریہ لڑا کرتا ہے, ہاتھ نہیں لڑا کرتے. تو جب آپ کا نظریہ ہار گئے تو آپ خاک کسی کا مقابلہ کریں گے؟ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا زمین کو میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے. میری امت جہاں بھی نماز پڑھے گی رب ان کی نماز کو قبول فرما لے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مخصوص جگہوں پہ جا کے قومیں نماز پڑھتی تھی. یہ مخصوص عبادت گاہ ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدم لگے ساری زمین مسجد ہے, جہاں دل کرے پڑھ لو, جہاں دل کرے پڑھ لو, ساری زمین مسجد ہے. اس لیے اسلام کو حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمیں لالچ تھا حکومتوں کا, اس لیے ہم نے اسلامی سلطنت کو توڑا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اتنا سا دبئی, اتنا سا ابو ظہبی, اتنا سا شارجہ, عرب شریف کو ہم نے حصوں میں بانٹا. سلطنتیں ہم نے بکھیر دی, اپنی اپنی حدود میں قائم ہو گئے. حضور فرماتے ہیں یہ ساری مسجد اللہ نے زمین بنا دی ہے اور میری برکت سے بنائی ہے. اس لیے اقبال کہنے لگے کہ تو چونکہ مصطفیٰ والا ہے, تو چونکہ مصطفی ہے, اور مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, حضور عالمین کے رسول ہے. لہذا حدود بندیوں میں قید نہ ہو, اپنے وطن سے محبت کر, اس کی تعمیر و ترقی کر, لیکن اسلام کو حدوں میں قید نہ کر. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے, اسلام تیرا دیس ہے, اسلام تیرا دیس ہے, کیونکہ تو مصطفی ہے, تو مصطفیٰ والا ہے. لہذا تیرا دیس کیا ہے, تیرا دیس کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, فرمانے لگے اسلام. کہا آپ کے والد کا نام, فرمانے لگے اسلام. کہا آپ کے دادا کا نام, فرمایا اسلام. کہا پردادا کا نام, فرمایا اسلام. اس نے کہا تھا جی بیچ میں کچھ اور بھی ہے, فرمانے لگے نہیں, میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے, یہی میری اصل ہے, یہی میری بنیاد ہے, یہی میرا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو, کچی پکی باتیں نہ کرو. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے یہ بھی فضیلت دی ہے, یہ بھی اللہ نے مجھے شان دی ہے کہ مجھے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا. میں جنوں کا, انسانوں کا, صرف عربیوں کا, ان کا نہیں, مخلوق کا, خلق کا رسول ہوں, خلق کا. حضور فرماتے ہیں میں ارسلت الی الخلق, میں مخلوق کا رسول ہوں. اس لیے تو ہرنی بھی آ کے دکھ بتا جاتے, اس لیے تو اونٹنی کو چارہ نہیں ملتا تھا تو وہ بھی مدینے والے کے قدموں پہ سر رکھ کے روتی. انسانی طبیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا کہ کوئی چیز بھی جب نئی نئی اسے میسر آتی ہے تو اس چیز کے ساتھ انسان کی دلچسپی اور وابستگی اور طرح کی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ چیز پرانی ہوتی جاتی ہے, انسان کی دلچسپیاں کمزور پڑتی. فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ پھر جس چیز کے حصول کے لیے انسان نے بڑی جدوجہد کی ہوتی ہے, بڑی کوشش کی ہوتی ہے, اور وہ بڑا بے چین اور بے قرار ہوتا ہے کہ مجھے میسر آ جائے, جب وہی مقصود اسے حاصل ہو جاتا ہے تو حصول کے بعد پھر اس کی کیفیات اور اس کے جذبات اس طرح کے نہیں رہتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی اس فطرت کو بیان علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہو. حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ اس کے راوی. قرآن مجید ایک ایسا سدا بہار شجر ہے کہ جس سے جب بھی پھل کھانا چاہیں تازہ پھل ملے. آپ نے کئی دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو, کئی دفعہ تفاسیر پڑھی ہو, لیکن اب دوبارہ پڑھتے ہیں نا, اسی آیت سے ایک اور معنی سمجھ میں آتا, وہیں سے ایک نیا اور مفہوم
انسان کو اخذ کرنے کو ملتا ہے، ایک نئی تازگی اس کو میسر آتی. تو یاد رکھیے گا کہ چیزیں انسان کی طبیعت میں پرانی ہو جاتی ہیں، ان کی اہمیت اس طرح کی نہیں رہتی. اب اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، کتاب و سنت نے ایک باب ہمارے لیے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں استقامت اختیار کریں. ایسا نہ ہو کہ بڑی جلدی کسی چیز کے حصول کے لیے جد و جہد کریں اور پھر بڑی جلدی اسی چیز سے معاذ اللہ اکتا جائے. بالخصوص جو خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں استقامت اختیار کریں. میں نے دیکھا ہے کہ جب تک کوئی شخص حافظ نہیں ہے، مدرسہ میں، ادارے میں، دینی درسگاہ میں داخل نہیں ہے، تو قرآن مجید کہ احترام کا اس کا انداز بڑا نرالا ہے، وہ غلاف میں رکھتا ہے، کئی دفعہ چومتا ہے. لیکن جب ہر وقت قرآن پاک اس کے ہاتھ میں رہنے لگتا ہے نا، پھر اس کی وہ کیفیات نہیں رہتی جو کہ ہر وقت جو اس کے پاس. اب حکم کیا ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ادب شروع کریں تو اس پہ استقامت اختیار کریں. جب تک آپ کسی چیز پر استقامت اختیار نہیں کرتے، بڑی جلدی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا بڑی جلدی رستہ بدل جاتے ہیں، تو کوئی معنی نہیں رہتا. استقامت ہی کا مفہوم صوفیہ کے ہاں وفا کرنا، یہی نبھا دینے، یہی مفہوم تعلق و پروان چڑھانے اور آخر تک لے کر کے جانے. لیکن تھوڑی سی ٹھہراؤ ہو نیت میں، استقامت ہو. اللہ تعالیٰ انسان کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹے گا تو پھر فرشتے آئیں. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے فرشتے آئیں گے تو پھر تو ڈٹے گا، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا. تو اپنی طبیعت کے اندر مزاج میں استقامت. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے. روز کیا اگرچہ مقدار کے لحاظ سے وہ تھوڑا ہو، آپ 4 نفل پڑھیں، فرائض کے علاوہ 4 نفل پڑھیں، پر ایک تسبیح کریں، درود پاک کی پروز کریں. اس طرح نہ ہو کہ دریاؤں کی موج ہے، آج آیا ہے تو پھر آج تو 11,000 پڑھ دی اور کل چھٹی کر لی. آج طبیعت آئی ہے تو آج 5 سپارے پڑھ لی اور پھر اگلا پورا ہفتہ قرآن کی تلاوت بالکل نہیں کی. یہ مزاج نہ ہو. کوئی عمل کریں استقامت کے ساتھ کریں. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، جنہوں نے نماز شروع فرمائی ہے رمضان میں، رمضان کے بعد بھی اس پر استقامت اختیار کریں. جن لوگوں نے اعتکاف میں وہ عادت کو مزاج کو بدلا ہے، وہ اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ ہم اس پر قائم رہیں. اپنے اندر استقامت پیدا کریں گے نا. جب ایک سمجھانے کے لیے ایک دانشور نے بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب آپ مستقل بنیادوں پر کوئی عمل کرتے ہیں نا، مستقل بنیادوں، پھر وہ عمل آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا، آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتا. میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، تو اب میں یوں ہوا ہوں، سکھر ہوں، پھر رحیم یار خان ہوں، پھر دور دراز علاقے میں. تو جب میں یہ لاہور آ جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے گھر آ گیا ہے. وہ میں نے جناب وہ نکلے ہوئے تھے ہم مظفر آباد اور وہاں سے مانسہرہ اور سارا گھومتے. اب یہ گجرات اور لالا موسیٰ جب آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ گھر سفر ہی. اچھا کئی دفعہ نا مثلا کوئی دوست کہتا ہے نا ملتان جانا ہے، تو ملتان دور ہی نہیں لگتا، پریکٹس ہو گئی، دور نہیں لگتا. اب کوئی آ کے ہم پہ روب ڈالتا ہے نا کسی وقت کہ میں جی فیصل آباد سے ملنے آیا ہوں، تو ہمیں یوں لگتا ہے ساتھ والی گلی سے آیا ہے. کیوں؟ وہ ایک شخص بہت سفر کرتا ہے نا، اس کو اگر آپ یہ والا بات بتائیں گے نا کہ جناب میں تو پنڈی سے آیا ہوں، تو پنڈی تو بھائی یہ قریب پنڈی ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں. آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو مسلسل 12 گھنٹے گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ مستقل جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. ایک دانشور تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی صاحب، تو ان سے کسی نے کہا مطالعہ کیسے کیا، آپ نے تو بڑا پڑھا ہے. انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی کتابیں پڑھی. روٹی تو بڑی کھاتا ہے بندہ، اب اتنی کتابیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور بندے ٹھیک تھے، دانشور تھے، سید تھے، فاضل عالم تھے. وہ کہتے تھے روٹی کم کھائیں یا کتابیں زیادہ پڑھی. تو کسی نے کہا مطالعہ کیسے کیا آپ نے، کوئی طریقہ تو ہوگا. تو فرماتے تھے کہ میرا مطالعہ کا طریقہ یہ تھا کہ میری اماں جب مجھے ہلدی لینے بھیجتی تھی نا، تو پڑیا میں ہلدی لاتا تھا. دکان پرانے زمانے میں، اب تو میرا خیال ہے وہ بھی پیکنگ میں آتی ہے، تو پڑیا میں ہلدی ڈال دیتے تھے یا مرچیں ڈال دیتے تھے یا کوئی اور چیز ایسی. تو فرماتے وہ گھر میں ڈبیا رکھی ہوئی تھی، میں وہ ڈبیا میں لا کے ہلدی ڈال دیتا تھا اور پھر اس کو جھاڑ کے نا، تو اس پر کیا لکھا ہے وہ بھی میں پڑھا کرتا. ادھاری کتاب لے کے بھی میں پڑھا کرتا تھا. جلیبیاں خریدتا تھا نا، جلیبیاں تو اخبار پہ رکھ کے وہ جلیبیاں دیتے تھے، تو جلیبیاں کھا لیتا تھا، پھر اخبار کو دھوتا تھا، اس کو بھی پڑھتا تھا کہ اس میں کیا لکھا. میں نے اس طرح مطالعہ کا اب میرے لیے کتاب پڑھنا مشکل ہے کہ میں بہت سارے طالب علموں کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کا کہ وہ 20 منٹ نہیں کتاب پڑھ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ماں بدولت حالانکہ جمعہ شمعہ بھی پڑھائیں گے، سارے کام ہی کریں گے، پر یہ آپ اتنا بوجھ تو نہ پڑھیں بھی بندہ. اتنی پہاڑ بات تو آپ نہ بتائیں
وہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن میں چھوٹا سا آدمی ہوں، 500-550 صفحہ تو مجھے بھی یاد ہے کہ یوں کتاب لے کے بیٹھے اور 550 ختم ہوا تو پھر یوں، چونکہ کام ہی جب آپ کو یہ ہے اور آپ کا دل لگ گیا ہے کسی چیز کے ساتھ اور آپ کی طبیعت لگ گئی ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، کتاب کے دفعہ ادھار لیتے تھے، واپس کرنی ہوتی تھی، تو پھر کوشش کرتے تھے ساری پڑھ دیں۔ تو اس لیے میرے عزیز، استقامت سے جب آپ عمل کرتے ہیں پھر عمل آپ پر بوجھ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ بات بیچ میں رہ گئی، ایک دانشور نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے بیل اٹھایا ہوا تھا، بہت بڑا بیل، گائے پوری کندھوں پہ، تو کہتے ہیں لوگ بڑی داد دے رہے تھے کہ یار گائے بندے نے کندھے پہ اٹھا لی ہے، کمال بات۔ تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ یار لوگ بڑے حیران ہیں، تو تیرے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا یہ طاقت نہیں، یہ میری مستقل مزاجی ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا جس دن یہ گائے میرے گھر میں یہ بچڑا پیدا ہوا تھا نا، ہماری گائے نے یہ بچہ دیا تھا، اس دن سے لے کر میں کندھوں پہ اس کو اٹھا کے 1 کلومیٹر روز چلتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہے نا گائے، یہ جو میں اٹھاتا ہوں، تو یہ میں طاقت کی وجہ سے نہیں، وہ جو میری پریکٹس ہو گئی ہے نا روز اٹھانے کی، یہ طاقت کی، اگر طاقت سے اٹھانا ہوتا تو شاید میں اٹھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کرے میں آپ کے ذہن تک بات اتار سکوں۔ آپ قرآن پاک روز پڑھیں، آپ یقین کریں کہ مزہ آئے گا، مشکل لگے گی کوئی نہیں۔ آپ سجدے کا ذوق تو بنائیں، سجدے کا ذوق تو آپ کا تو ایسے دل لگ جائے گا کہ جب تک 12 نفل رات کے ہوں گے نہیں، نیند آئے گی نہیں انشاءاللہ، یہ طبیعت بن جائے گی۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نے خیر والی چیزوں پر مستقل مزاجی اختیار نہیں کی۔ میرے تکیے کے نیچے آج بھی کتاب ہوتی ہے، میں کچھ 4 صفحے پڑھوں نا، عادت ہو گئی۔ ایک آدھ کتاب اور میری کتابیں آپ دیکھیں گے تو ان کی حالت بھی گڑبڑ ہے کہ اس کو پڑھا ہے، پھر اس کے نیچے تبصرہ بھی لکھا ہے کہ صاحب اگر کوئی عام مصنف ہے تو رائے کا اختلاف بھی کیا ہے کہ آپ یہ درست نہیں کہہ رہے، اس کے تم اور بھی دلائل مخالف بھی ہیں، تو اس کو پڑھیں اور پئیں اس کو، تاکہ وہ تو اپنی زندگی میں استقامت اختیار کریں۔ ہمارے بچوں کا، نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مستقل مزاج نہیں، 6 مہینے ایک کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں نہیں چلنا، لہذا نواں کرو۔ چھوڑیں، آپ زندگی میں مستقل مزاج ہوں، ایک کام کریں پر سونا کر کے، اور جو کریں پھر اسے کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔